الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه اولئک الذین ہداہم اللہ واولئک هم اولو الالباب۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے سورہ فاتحہ مکمل کی تھی اور ہم نے پڑھا تھا اس عظیم سورت کا مختصر ترجمہ اور تشریح۔ ہم نے پڑھا تھا کہ یہ سورت جو ہے یہ القرآن ہے، الکتاب ہے، قرآن کریم کا خلاصہ ہے، قرآن کریم کا دیباچہ کہہ لیں، مقدمہ کہہ لیں۔ تو یہ قرآن کریم کا خلاصہ یا مقدمہ کیسے ہے؟ یہ ایسے قرآن کریم کا مقدمہ ہے کہ ایک تو اس میں اللہ سے صراط مستقیم کی دعا مانگی گئی ہے، سیدھے رستے کی دعا مانگی گئی ہے کہ اے اللہ ہمیں سیدھا رستہ دکھا دے۔ اہدنا کے بارے میں نے عرض کیا تھا کہ اس کا مطلب سیدھا رستہ دکھانا بھی ہے اور اس کا مطلب سیدھے رستے پر چلانا بھی ہے۔ ہدایت کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک قسم ہوتی ہے کہ کسی کو رہنمائی کر دینا سیدھے رستے کی، یہ کام مخلوق بھی کر سکتی ہے، اللہ تو کر ہی سکتے ہیں، اور اللہ کے بتائے ہوئے طریقے سے اللہ کا دین اسلام، راہ حق، یہ مخلوق بھی پیش کر سکتی ہے لوگوں کے سامنے، اس کو سیدھا رستہ بتا سکتی ہے، قرآن و سنت کا رستہ رہنمائی کر سکتی ہے اس کی، جس کو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں فذکر انما انت مذکر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نصیحت کیجئے، آپ کا کام نصیحت کرنا ہے۔ تو رہنمائی کرنا، سیدھا رستہ دکھانا، وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، ہر قوم کے لیے کوئی نہ کوئی ہادی ہوتا ہے، رہبر و رہنما، صحیح رستہ دکھانے والا۔ اور ہدایت کا دوسرا معنی سیدھے رستے پر چلانا، تو یہ کام صرف اللہ وحدہ لا شریک ہی کر سکتے ہیں۔ تو اس آیت کریمہ میں، اس صورت میں اصل میں یہی مرکزی آیت کریمہ ہے، اور اس میں اصل میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی جاتی ہے کہ اے اللہ ہمیں سیدھے رستے کی ہدایت دے۔ اس میں سیدھا رستہ دکھانا بھی مراد ہے اور سیدھے رستے پر چلانا بھی مراد ہے۔ کئی دفعہ کیا ہوتا ہے کہ ہم میں سے کسی کو پتہ ہوتا ہے یہ سیدھا رستہ ہے، لیکن ہم چلنے پر تیار نہیں ہوتے، اپنے دنیاوی مفادات کی وجہ سے، یہ ہم سے چلا نہیں جا رہا ہوتا، اپنے ایمان اور یقین میں کمی کی وجہ سے۔ ہمیں پتہ ہے مسلمانوں کو کہ ہماری نجات قرآن و سنت پر عمل کرنے میں ہے، دین اسلام پر عمل کرنے میں ہے، لیکن ہم سے چلا نہیں جا رہا، بحیثیت فرد، بحیثیت قوم، بحیثیت امت۔ ہم کو پتہ ہے کہ سود اللہ رسول سے جنگ ہے، لیکن ہم سے چھوڑا نہیں جا رہا۔ تو اے اللہ ہمیں سیدھا رستہ دکھا بھی، اور اے اللہ ہمیں سیدھا رستہ چلا بھی۔ تو یہ صورت ہمیں بتاتی ہے کہ سیدھا رستہ یہ ان لوگوں کا رستہ ہے جن پر اللہ نے انعام کیا، یعنی نبیوں کا، صدیقین کا، شہداء کا اور صالحین کا۔ یعنی وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی اور ایک فرقہ جنتی ہوگا، باقی سب کے سب آگ میں ہوں گے۔ تو وہ فرقہ جنتی کون سا ہے؟ فرمایا کہ ما انا علیہ واصحابی، وہ ہے جو میرے اور میرے صحابہ کے نقش قدم پر ہوگا، ان کے طریق پر ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمارے لیے دین چھوڑا ہے، قرآن و سنت، تو وہ اس پر عمل کرنے والا ہوگا، اور کس طریقے سے عمل کرے گا؟ اس طریقے سے عمل کرے گا جس طریقے سے صحابہ کرام نے عمل کر کے دکھایا، ایمان لا کے دکھایا، قرآن کریم کو سمجھا، حدیث مبارکہ کو سمجھا، اور جس طرح پھر دل و جان سے اس پر عمل کیا۔ تو صحابہ کرام کے ایمان کی طرح کا ایمان لانا ہوگا، جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر یہ یہودی عیسائی اس طرح ایمان لے آئیں، اے صحابہ جس طرح تم ایمان لائے ہو، تو یہ ہدایت یافتہ ہو جائیں۔ صحابہ کرام کا ایمان، جس طرح انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا اور ایمان لانے کا اور آپ کی باتیں ماننے کا اور آپ کی باتوں کے لیے، آپ کے احکامات کے لیے جانے قربان کرنے کا
جان نچھاور کرنے کا جو انہوں نے طریقہ کار پیش کیا ہے، تو اسی طرح کا طرز عمل ہم سے بھی مطلوب ہے۔ لوگوں کو کہا جاتا، ہم پڑھیں گے انشاءاللہ آگے پہلے پیج پہ، اگلے پیج پہ، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، جب لوگوں سے کہا جاتا اس طرح ایمان لاؤ جس طرح لوگ ایمان لائے ہیں۔ جب منافقین سے کہا جاتا، جب دوسروں سے کہا جاتا اس طرح ایمان لاؤ جس طرح لوگ ایمان لائے ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 13۔ اس طرح ایمان لو جس طرح لوگ ایمان لائے ہیں، کیا مطلب؟ یعنی اس طرح ایمان لو جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ایمان لائے ہیں۔ صحابہ کرام کا ایمان بعد والوں کے لیے ایک مثال ہے، ایک مشعل راہ ہے۔ تو یہ رستہ نیک لوگوں کا رستہ ہے، وہ نیک لوگوں کا رستہ کتاب و سنت کا رستہ ہے۔ ایک تو ہم نے کتاب و سنت پر عمل کرنا ہے، کتاب و سنت پر عمل کرنے کا دعویٰ ہر گروہ کرتا ہے۔ یعنی مسلمانوں میں دو بڑے گروہ آپ سمجھ لیجئے، شیعہ سنی۔ سنی جتنے بھی گروہ ہیں ذیلی وہ بھی، اور شیعہ حضرات بھی، ان کے گروہ بھی کتاب و سنت پر عمل کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ تو کیا وہ بھی صراط مستقیم پر ہیں؟ نہیں، صراط مستقیم یعنی وہ کتاب و سنت کا وہ مفہوم اور کتاب و سنت پر اس طرح عمل جس طرح صحابہ کرام نے عمل کیا ہے۔ یہ مطلب ہے صراط الذین انعمت علیہم۔ آپ دیکھیں کہ اگر کسی چیز میں اختلاف ہو جائے تو ہر گروہ کیا کرتا ہے؟ ہر گروہ کتاب و سنت سے وہ دلائل نکال لاتا ہے، کوئی کھینچ کھانچ کر، خود نہیں بدلتے، دین کو بدل دیتے ہیں۔ کھینچ کھانچ کر ہر مسئلہ کتاب و سنت سے نکال لیا جاتا ہے۔ ایسے لوگ بھی ہیں، اللہ معاف کرے، جو موسیقی اور اس قسم کی چیزیں بھی قرآن سے نکال لیتے ہیں، تعویل کر کے، کھینچ کھانچ کے۔ غلام احمد پرویز اور غلام احمد قادیانی اور اللہ معاف کرے اس قسم کے لوگ، یہ اس قسم کی تعویلیں اور تحریفیں کرتے رہتے ہیں، اور باقی لوگ بھی الا ماشاء اللہ۔ تو کتاب و سنت کا وہ مفہوم جو صحابہ کرام نے سمجھا، اور صحابہ کرام نے آگے تابعین کو، تابعین نے تبع تابعین کو۔ تو قرآن کی کوئی آیت کریمہ ہو، دیکھیں صحابہ کرام نے اس سے کیا مراد لی ہے۔ کئی لوگ عید میلاد النبی کو قرآن کریم سے ثابت کر رہے ہوتے ہیں، کئی لوگ نور بشر کے مسئلے کو قرآن کریم سے ثابت کر رہے ہوتے ہیں، کئی لوگ یتیجہ، ساتہ، برسی، ختم، چہلم، یہ ساری چیزیں قرآن سے ثابت کر رہے ہوتے ہیں الٹے سیدھے طریقے سے۔ تو دیکھیے کیا جو آیات وہ پیش کرتے ہیں، کیا صحابہ کرام نے ان آیات سے وہی سمجھا؟ کئی لوگ اللہ تعالیٰ کی صفات ان نبیوں کو، حضرت علی کو، ائمہ کرام کو، پیروں کو، فقیروں کو دے رہے ہوتے ہیں اللہ کی صفات، اور قرآن اور حدیث سے اپنی طرف سے اپنے تئیں دلائل بھی پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ دیکھیے کہ کیا صحابہ نے ان آیات سے، ان احادیث سے یہی سمجھا ہے؟ ہمارے سلف صالحین نے یہی سمجھا ہے؟ اگر تو انہوں نے یہی سمجھا ہے تو ٹھیک ہے، اگر انہوں نے یہ نہیں سمجھا تو پھر ہمیں اپنے منہج کا، اپنے طریقہ کار کا جائزہ لینا ہوگا۔ یہ ہے صراط مستقیم۔ صراط مستقیم یہ ان لوگوں کا رستہ جن پر اللہ نے انعام کیا۔ پورا قرآن کریم پڑھے تو قرآن کریم ہمیں بتائے گا صراط مستقیم کیا ہے، قرآن کریم اپنی تشریح سمیت۔ یہ تعلق ہے سورہ فاتحہ کا اور قرآن کا، یعنی سورہ فاتحہ میں ہم صراط مستقیم کی دعا مانگ رہے ہیں، اور قرآن کریم پورا کا پورا صراط مستقیم ہے، اپنی تشریح اور اپنے بیان حدیث مبارکہ سمیت۔ یہ تعلق ہے سورہ فاتحہ کا اور قرآن کا۔ تو سورہ فاتحہ یہ قرآن کا خلاصہ کہلانے کے پوری طرح لائق ہے، یہ قرآن کا خلاصہ ہے، قرآن کا مقدمہ ہے۔ اس نے بتایا کہ اصل چیز صراط مستقیم ہے، اور صراط مستقیم کی تفصیل قرآن میں ملے گی، وہ سورہ بقرہ سے لے کر سورہ ناس تک پڑھ لیجئے، مل جائے گا۔ اس کی تشریح پڑھ لیجئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تشریح کی، صحابہ کرام نے کیا سمجھا، ہمارے سلف صالحین نے کیا سمجھا۔ اور پھر جو اہم چیز ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یعنی دیکھیے مختصر ترین صورت ہے جس کے اندر قرآن کریم کا خلاصہ بیان کیا گیا اور ہدایت، لیکن اس مختصر ترین صورت میں یہ کتنا اہمیت کے ساتھ بتایا گیا ہے کہ ہم نے مغضوب علیہم اور گمراہ لوگوں کی ہم نے
پیروی نہیں کرنی، ان کے نقش قدم پر نہیں چلنا، ان سے ہمارا دور کا واسطہ نہیں ہونا چاہیے، ان کی اتباع نہیں ہونی چاہیے، ان کی دینی جو شعارات ہیں ہم نے ان کی بھی پیروی نہیں کرنی، نہ یہود کی نہ نصارہ کی، یہ یہود و نصارہ کی پیروی نہیں کرنی ہوگی۔ جس رستے پر یہود و نصارہ چلے ہیں ہمیں وہ رستہ ہی چینج کر لینا ہے، یہ بنیاد ہے ہمارے دین کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر مسئلے میں یہود و نصارہ کی پیروی کرتے تھے، صرف دنیاوی معاملات میں نہیں، ان کے دین کے معاملات میں بھی۔ ان کے طور طریقے سے کتنی آیات ہیں، احادیث ہیں جن میں منع کیا گیا کہ ہم نے یہود و نصارہ کو دوست نہیں بنانا، ان کے نقش قدم پر نہیں چلنا۔ جو ان کو دوست بنائے گا، جو ان کے نقش قدم پر چلے گا، وہ انہی میں سے ہو جائے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن يتولهم منکم فانہ منہم، جو تم میں سے انہیں دوست بنائے گا انہی میں سے ہو جائے گا۔ حدیث مبارکہ من تشبہ بقوم فهو منہم، جو کسی قوم سے مشابہت اختیار کرتا ہے وہ اسی قوم میں ہوتا ہے۔ نہ ہمیں عیسائیوں کی طرح وہ حضرت عیسیٰ کا پیدائش کا دن مناتے ہیں کرسمس، ہمیں اس طرح نہیں منانا، لیکن مسلمانوں نے اللہ معاف کرے وہ عیسائیوں کی دیکھا دیکھی، وہ کہتے ہیں اگر عیسائی اپنے نبی کی پیدائش کا دن مناتے ہیں ہم کیوں نہ منائیں، ہم کیا عیسائیوں سے پیچھے ہیں؟ اگر عیسائی اپنے نبی کی اتنی عزت کرتے ہیں اور ان کو اتنا مقام دے دیا ہے تو ہم کیا عیسائیوں سے پیچھے ہیں؟ ہم عیسائیوں سے بھی بڑھ کر اپنے نبی کو حضرت عیسیٰ سے بھی بلند مقام دیں گے۔ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، میرے بارے میں اس طرح مبالغہ نہ کرنا جس طرح عیسائیوں نے عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے بارے میں مبالغہ کیا۔ فقولوا عبد اللہ ورسولہ انما انا عبد فقولوا عبد اللہ ورسولہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول کہنا، اس سے زیادہ کچھ نہ کہنا۔ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا اور اللہ قرار دے دیا، یہود نے تو عزیر کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا، غلو کیا۔ ہم نے نہیں کرنا۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین، اے ایمان والو اگر تم ان اہل کتاب کی پیروی کرو گے، یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین۔ سورہ آل عمران میں فرمایا کہ اے ایمان والو اگر تم نے اہل کتاب کے ایک گروہ کی پیروی کی وہ تمہیں تمہارے ایمان کے بعد مرتد بنا دیں گے، والعیاذ باللہ۔ اہل کتاب کی پیروی اتنا خطرناک ہے کہ انسان ممکن ہے اپنے دین کو چھوڑ ہی دے۔ یہ اتنی بنیادی چیز ہے سورہ فاتحہ کے اندر اس کا ذکر ہے۔ یہ اہل کتاب ہوں یا عمومی بات ہے، المغضوب علیہم سے یہود مراد لیے گئے ہیں، الضالین سے عیسائی مراد لیے گئے ہیں، یعنی کفار۔ ہم نے کفار کی اللہ کے نافرمانوں کی پیروی نہیں کرنی، ہمیں ان کے نقش قدم پر نہیں چلنا۔ لیکن آج دیکھیے، آج ہم مسلمان بحیثیت مسلمان ہم کتنی پستی کا شکار ہیں کہ ہم بحیثیت مسلمان آج ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، صحابہ کرام کو، ہمارے سلف صالحین کو ہمارے ہیرو ہیں ہزاروں کے اعتبار سے۔ ہر صحابی ہمارا ہیرو ہے، ہر بڑا امام۔ مسلمانوں کے اندر ہیرو کم ہیں، مسلمانوں کے اندر رہبر اور رہنما کم ہیں، ہم ان کو چھوڑ کر آج غیروں کے فیشن اپنانے کی کوشش کرتے ہیں، ہم غیروں کا طور طریقہ اپنانے کی کوشش کرتے ہیں، ہم ان کا حلیہ، ان کے لباس، ان کی شکل و صورت، ان کے بالوں کے سٹائل، ان کی چال ڈھال، ہم ہر چیز آج ان کے اپنانے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہم آج اس کو بڑی دنیا کی ترقی کی معراج سمجھتے ہیں۔ ہم خوش اس طرح ہوں جس طرح غیر مسلم خوش ہوتے ہیں، ہم اس طرح خوشی منا کر خوش ہوتے ہیں، ہم اس طرح کا فیشن کر کے خوش ہوتے ہیں، عجیب و غریب الٹے سیدھے بالوں کے ڈیزائن بنا کر، جی وہ فلاں فٹ بالر نے یہ ڈیزائن بنایا تھا، فلاں کرکٹر نے یہ ڈیزائن بنایا تھا، فلاں سپر سٹار نے یہ ڈیزائن بنایا تھا، اس نے یہ، فلاں ایکٹریس نے یہ کیا تھا۔ اور اگر وہ غیر مسلم کو ہم چھوڑ دیں تو مسلمانوں میں اگر ہم نے کسی کی پیروی کرنی ہے، مسلمانوں میں بھی ہم نے انہی دنیا دار لوگوں کی ہم نے پیروی کرنی ہے۔ حالانکہ ہمیں کس کے راستے کی پیروی کرنی ہے؟ ہمیں نیک لوگوں کے راستے کی پیروی کرنی ہے۔ ایک بندہ اگر خود نیک نہیں ہوتا
تو جن لوگوں سے محبت کرتا ہے، جن لوگوں جیسا بننے کی کوشش کرتا ہے، اللہ اس کا شمار ان لوگوں میں کر دیتے ہیں۔ حدیث مبارکہ ہے المرء مع من احب، صحیح حدیث مبارکہ۔ حضرت انس فرماتے ہیں جب ہم نے یہ حدیث سنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ہمیں یہ حدیث سن کے بہت زیادہ خوشی ہوئی۔ کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان آخرت میں اس کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرتا ہے۔ تو صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، بہت زیادہ محبت کرتے تھے، اپنی جانوں سے بھی زیادہ۔ ہم کوشش کرتے تھے ہم آپ کے نقش قدم پر چلیں، لیکن ہم سمجھتے تھے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر 100% نہیں چل سکتے، ہم اتنی محنت اور ہم اتنا عمل نہیں کر سکتے، اتنے ایمان کا مظاہرہ نہیں کر سکتے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ جب ہم نے یہ حدیث سنی کہ انسان کا شمار قیامت کے دن ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن سے انسان محبت کرتا ہے، انسان ان میں اٹھایا جائے گا، تو ہمیں اتنی خوشی ہوئی کہ ہمیں اتنی خوشی کسی اور حدیث مبارکہ کو سن کر نہیں ہوئی۔ المرء مع من احب۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہے المرء علی دین خلیلہ، ایک انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ انسان دیکھے انسان کس کو دوست بنا رہا ہے، فلینظر احدکم الی من یخالل، انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ یہ کس کا مائک کھلا ہے؟ ذرا مائک بند کر دیجئے۔ ایک انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ تو دیکھیے اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر پوری طرح نہیں چل سکتے بشری کمزوریوں کی وجہ سے، اگر ہم اتنی محنت نہیں کر سکتے، اگر ہم ہمارے سلف صالحین کے طور طریقے نہیں اپنا سکتے، کم از کم ہم ان سے محبت کر لیں، کم از کم ہم ان کی طرح کے بننے کی کوشش کریں، ان کے طرح کے نام رکھیں، ان کی طرح کے طور طریقے اپنانے کی کوشش کریں۔ اگر ہم ان جیسے نہیں بن سکتے، چلو ان سے محبت تو کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارا شمار قیامت کے دن ان کے ساتھ کر دے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کون ہے؟ بہت بڑے امام شافعی فرمایا کرتے تھے احب الصالحین ولست منہم، میں خود نیک تو نہیں ہوں، نیک لوگوں سے محبت ضرور کرتا ہوں۔ امام شافعی، ان سے بڑا نیک کون ہوگا، ان سے بڑا امام کون ہوگا؟ میری آواز آ رہی ہے آپ سب کو؟ کلیئر آواز آ رہی ہے کہ مسئلہ ہو رہا ہے؟ یہ آواز آ رہی ہے جی جی۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نیک لوگوں سے محبت کرتا ہوں، میں خود نیک نہیں ہوں۔ احب الصالحین ولست منہم لعل اللہ ان یرزقنی صلاحا، شاید کہ اللہ مجھے بھی نیک بنا دے۔ اگر ہم خود نیک نہیں ہیں، ہم سے خود نیکی نہیں ہوتی، تو پھر نیک لوگوں سے محبت ہی کر لیں، کم از کم ان جیسا بننے کی کوشش کر لیں، ان جیسا حلیہ اپنانے کی کوشش کر لیں، ان جیسے طور طریقے اپنانے کی کوشش کر لیں، ان جیسے نام رکھ لیں۔ امام رہبر اور رہنما کو کہتے ہیں قرآن و سنت کے مطابق رہنمائی کرنے والا۔ اچھا جی، تو بہرحال ایک تو ہمیں سورہ فاتحہ اس اعتبار سے قرآن کا خلاصہ ہے کہ یہ ہمیں صراط مستقیم کے بارے میں بتاتی ہے، اور صراط مستقیم پورا کا پورا وہ قرآن کریم آگے قرآن کریم میں ہے۔ سورہ فاتحہ قرآن کریم کا خلاصہ کیسے ہے؟ جی بتائیے مس زینب۔ سر آپ نے کہا کہ اگر ہم لوگ عمل کر سکتے تو لوگوں سے محبت کر لیں جو دین پر ہے، تو اسی حدیث کا تو ریفرنس لے کے لوگ پیروں کے قدموں میں بیٹھے رہتے ہیں۔ کس کا؟ اسی کا ریفرنس لے کے کہ اگر ہم خود عمل نہیں کر سکتے تو ہم لوگ یہ پیر وغیرہ ہیں، یہ لوگ عمل کر رہے ہیں، ہم لوگ ان سے محبت کریں تاکہ قیامت میں ہم ان کے ساتھ اٹھائے جائیں۔ اسی حدیث کا تو ریفرنس لے کر وہ لوگ دین سیکھنے کے عمل کرنے کے دینوں میں قدموں میں بیٹھے رہتے ہیں۔ دیکھیے یہ حدیث تو صحیح ہے نا کہ انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کے ساتھ ہوتا ہے، تو ہمیں اس سے زیادہ محبت رکھنی چاہیے اور اس سے زیادہ تعلق رکھنا چاہیے کہ جس کے بارے میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہے کہ ہم بعد والوں کے ساتھ وہ رویہ رکھیں۔ اگر المرء مع من احب، انسان اس کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ وہ محبت کرتا ہے،
ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی چاہیے، وہ آپ کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنا چاہیے کہ ہمیں بعد والوں کے بارے میں جن کے بارے میں شک و شبہ ہے، ممکن ہے وہ نیک ہو ممکن ہے وہ نیک نہ ہو، تو ہمیں ان کے ساتھ محبت کرنی ہے اور ان کے نقش قدم پر چلنا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے پر ہم عمل کریں نا۔ اگر بعد والوں کا طور طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے والا ہے تو ٹھیک ہے، اگر بعد والوں کا طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم والا نہیں ہے تو ان کے بارے میں تو کوئی یقین نہیں ہے کہ وہ اللہ کے محبوب بھی ہیں کہ نہیں، اللہ کے پیارے بھی ہیں کہ نہیں، تو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کیوں نہ کریں؟ ہم صحابہ کرام کے طور طریقے پر کیوں نہ چلیں؟ اچھا جی، سورہ فاتحہ جو ہے یہ قرآن کریم کا خلاصہ کیسے ہے؟ یہ ایسے بھی ہے کہ اس صورت میں ہمیں دعا کا طریقہ سکھایا گیا ہے۔ یہ صورت ہمیں دعا کرنا سکھاتی ہے۔ دعا کیا چیز ہے؟ دعا یہ عبادت ہے، بڑی عبادتوں میں سے ایک عبادت ہے۔ حدیث مبارکہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدعاء هو العبادہ، کہ اے لوگو دعا ہی تو عبادت ہے۔ اور آپ نے یہ فرمایا اور یہ فرما کر آپ نے قرآن کریم کی یہ آیت پڑھی، چلے میں آپ کے سامنے وہ حدیث کھول دیتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الدعاء هو العبادہ، کہ دعا ہی تو عبادت ہے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی یہ آیت کریمہ تلاوت کی، یہ سورہ مومن یا سورہ غافر بھی اس کو کہتے ہیں، اس کی آیت نمبر 60 ہے۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارے رب نے کہا مجھے پکارو، مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کرتا ہوں۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، بے شک وہ لوگ جو ہماری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، سیدخلون جہنم داخلین، جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں ان قریب وہ ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ اس آیت کریمہ کے شروع میں دعا کرنے کا حکم ہے اللہ تعالیٰ سے، اور آیت کے دوسرے حصے میں عبادت کا ذکر ہے۔ اس آیت کریمہ سے استدلال کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس آیت کریمہ سے پتہ لگتا ہے کہ دعا عبادت ہے، کیونکہ آیت کے پہلے حصے میں ہے اللہ فرماتے ہیں مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا، اور آیت کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں تو وہ ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آیت کے آخری حصے میں دعا ہی کو عبادت قرار دیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کریمہ سے استدلال کیا کہ دعا عبادت ہے۔ آپ اس آیت کریمہ سے استدلال نہ بھی کرتے، آپ کا صرف یہ فرما دینا الدعاء هو العبادہ یہ کافی تھا کہ دعا ہی تو عبادت ہے، یہی آپ کا فرمانا کافی تھا۔ آپ نے یہ فرمایا بھی کیونکہ آپ اللہ کے نبی ہیں، اور آپ جو بات فرماتے تھے اللہ کی طرف سے فرماتے تھے، آپ قرآن کی آیت کا حوالہ دیں یا نہ دیں۔ میں ذکر کر رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی آیت کا حوالہ دیں یا نہ دیں، آپ آیت کے حوالے کے بغیر بھی بات کریں، آپ کی زبان اقدس سے حق کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا، کیونکہ آپ اللہ کے نبی ہیں اور آپ کی بات اللہ کی بات ہوتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا بھی دعا عبادت ہے، اور آپ نے دلیل کے طور پہ آیت بھی پیش کی، تو آپ نے دعا کو عبادت قرار دیا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ غیر اللہ کی عبادت یہ شرک ہے، شرک اکبر ہے۔ تو جب غیر اللہ کی عبادت شرک اکبر ہے تو غیر اللہ کو پکارنا، اس سے دعا کرنا، اس سے حاجتیں مانگنا، یہ کیا ہے؟ یہ بھی شرک اکبر ہے، کیونکہ دعا عبادت ہے۔ کئی لوگ کہتے ہیں نہیں ہم غیر اللہ کی عبادت تو نہیں کرتے، ہم تو صرف ان کو پکارتے ہیں۔ پچھلے لیکچر میں بھی اس موضوع پر بات ہوئی تھی۔ دعا عبادت ہے، دعا بڑی عبادتوں میں سے ایک عبادت ہے۔ بعض احادیث میں آتا ہے دعا مخ العبادہ، کہ دعا عبادت کا مغز ہے، یا جیسے یہ دعا عبادت ہے، تو جس طرح غیر اللہ کی عبادت شرک اکبر ہے، اسی طرح غیر اللہ سے پکارنا شرک اکبر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن کریم میں وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّي، جو اللہ کے علاوہ کسی ایسے شخص کو پکارے، دعا مانگے، پکارے، یدعو کا لفظ ہے، جس کی کوئی دلیل نہیں ہے، تو اس کا حساب اس کے رب کے پاس ہے۔ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، حقیقت یہ ہے کافر لوگ کامیاب نہیں ہوتے۔ یہ کفر ہے، یہ شرک ہے، شرک اکبر، اللہ کے علاوہ کسی کو پکارنا۔ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ نے اللہ کے ساتھ کسی اور کو پکارا تو آپ کو عذاب دیا جائے گا۔ ہمیں پتہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جی آواز نہیں آ رہی میری؟
جی اور کلیئر ہے، پہلے کلیئر کیجیے۔ جی میں بات کر رہا تھا، ہمیں پتہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پکار سکتے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مخاطب کیا گیا ہے کہ اگر آپ نے بھی اللہ کے علاوہ کسی کو پکارا تو آپ کو بھی عذاب ہوگا، خطاب آپ کو کیا گیا ہے، مراد آپ کی امت ہے، تو اللہ کے علاوہ کسی سے دعا کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ تو سورہ فاتحہ کے ذریعے ہمیں دعا کا طریقہ سکھایا گیا ہے، اور دعا میں نے کہا کہ یہ بڑی عبادتوں میں سے ایک عبادت ہے۔ تو دعا کیا چیز ہے؟ دعا اصل میں اللہ اور بندے کا تعلق ہے، اللہ اور بندے کا رابطہ ہے۔ یعنی اگر ایک بندے کو دعا مانگنا آ جائے تو آپ سمجھیے کہ یہ بندہ اللہ کو محبوب ہوتا ہے۔ دعا اصل میں کیا چیز ہے؟ دعا کا اصل کیا ہے کہ انسان اپنے آپ کو ناقص سمجھے، یہ سمجھے کہ میرا کوئی اختیار نہیں ہے، میرے پاس کوئی پاور نہیں ہے، اور میں انتہائی عاجز ہوں، اور میں ناقص ہوں، میں خطا کا پتلا ہوں، مجھ سے غلطیاں ہوتی ہیں، اور میرا مالک، میرا رب، میرا داتا، میرا سب کچھ جو خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے، مدبر بھی ہے، منعم حقیقی بھی ہے، ہر قسم کا انعام کرنے والا، وہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اور وہ کامل ہے، اور اس میں کسی قسم کا کوئی عیب نہیں ہے۔ انسان اپنے آپ کو عاجز سمجھ کر، حقیر سمجھ کر، اللہ رب العالمین جو کامل ہے، انسان جب اللہ کو پکارتا ہے تو اور اللہ سے اپنی حاجت مانگتا ہے، اور اللہ کے سامنے کہتا ہے اے اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دے، اے اللہ مجھے فلاں چیز دے دے، تو اللہ تعالیٰ کو بڑی خوشی ہوتی ہے، اور یہ عبادت کی بنیاد ہے، یہ اصل عبادت ہے، یہ عبادت کی بنیاد ہے دعا۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ ایک شخص سے اگر غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائے، صحیح حدیث مبارکہ صحیح بخاری کی، میں نے شاید پچھلی دفعہ آپ کو دکھائی بھی تھی، کہ اگر ایک آدمی سے غلطی ہو جائے تو وہ آدمی اللہ سے اپنی غلطی کی معافی مانگے، اللہم اغفر لی، اگر وہ کہہ دے تو اللہ تعالیٰ اتنے خوش ہوتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ کبھی اس حدیث پہ غور کریں اور اللہ کی رحمت دیکھیے اور سمجھیے کہ ہم دنیا میں کیوں آئے ہیں، انسان کا اپنے رب سے کیا تعلق ہونا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ کی حدیث ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان عبدا اصاب ذنبا، ایک آدمی سے غلطی ہو گئی، گناہ ہو گیا، تو اس نے کہا اے اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، فاغفر لی، اے اللہ مجھے معاف کر دے، تو اللہ جواب میں کیا فرماتے ہیں؟ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ فرماتے ہیں اعلم عبدی ان لہ ربا یغفر الذنب ویأخذ بہ، کیا میرے بندے کو اس بات کا علم ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو گناہوں کو معاف بھی کر دیتا ہے اور وہ گناہوں پر پکڑ بھی کرتا ہے۔ یعنی اللہ سے دعا مانگنے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، اس کا مطلب ہے کہ ایک آدمی کا یہ ایمان ہے کہ میرا رب دیکھ رہا ہے میری کمی کوتاہی، وہ دیکھ رہا ہے میری کمی کوتاہی۔ تو اور پھر جب ایک آدمی دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ میری کمی کوتاہی معاف کر دے، تو اللہ فرماتے ہیں میرے ساتھ میں کو یقین ہے کہ اس کا رب ہے جو گناہوں پر پکڑ بھی کر سکتا ہے، جو گناہوں کو معاف بھی کر سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں غفرت لعبدی، کہ میرا بندہ میرے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے میں بندے کو معاف کر دیتا ہوں۔ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثم مکث ما شاء اللہ ثم اصاب ذنبا، پھر وہ بندہ کچھ دیر ٹھہرا رہا، کچھ دیر بعد دوبارہ اس نے غلطی کر دی، تو اس نے پھر کہا ربی اذنبت فاغفرہ، اے اللہ مجھ سے دوبارہ غلطی ہو گئی، اے اللہ اس کو بھی معاف کر دے، تو اللہ آگے سے خوش ہو کر فرماتے ہیں اعلم عبدی ان لہ ربا یغفر الذنب ویأخذ بہ، کیا میرے بندے کا یہ ایمان ہے، میرے بندے کو یہ یقین ہے کہ اس کا رب ہے جو گناہوں کو معاف بھی کرتا ہے اور گناہوں پر پکڑ بھی کر سکتا ہے۔ یہ فرما کر انہیں اللہ خوش ہو کر فرماتے ہیں، پھر اللہ فرماتے ہیں غفرت لعبدی، میں نے بندے کا یہ گناہ بھی معاف کر دیا۔ ثم مکث ما شاء اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ آدمی کچھ دیر ٹھہرا رہا، پھر تیسری مرتبہ اس سے دوبارہ غلطی ہو گئی، انسان ہے، خطا کا پتلا ہے، ثم اذنب ذنبا، پھر اس سے غلطی ہو گئی، تو اس نے کہا ربی اصبت او اذنبت آخر، اے اللہ مجھ سے ایک اور غلطی ہو گئی ہے، اے اللہ مجھے معاف کر دے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعلم عبدی ان لہ ربا، کیا میرے بندے کو یہ علم ہے، وہ جانتا ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو گناہوں کو معاف کرتا ہے اور گناہوں پر پکڑ بھی کر سکتا ہے۔
یہ الفاظ ذرا سنیے. اللہ فرماتے ہیں غفرت لعبدی ثلاثا. اللہ 3 دفعہ فرماتے ہیں میں اپنے بندے کو میں نے معاف کر دیا، میں نے اپنے بندے کو معاف کر دیا، میں نے اپنے بندے کو معاف کر دیا. اور اللہ فرماتے ہیں فلیعمل ما شاء. جس بندے کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ گناہ کرتا ہے، غلطی اس سے ہو جاتی ہے بشری تقاضے کے تحت، پھر وہ معافی مانگتا ہے، معافی مانگتا رہتا ہے، اللہ فرماتا ہے تو نے جو کرنا ہے کر، میں تجھے معاف کرتا رہوں گا. صحیح بخاری کی حدیث ہے. یہ ہے دعا کا تصور، حقیقی تصور دعا کا. دعا بڑی عبادت ہے، بڑی عبادتوں میں سے ایک عبادت ہے. سورہ فاتحہ ہمیں دعا مانگنا سکھاتی ہے. یعنی پورا قرآن کریم ہمیں اللہ اور بندے کا تعلق بتاتا ہے کہ اللہ کی پہچان کیا ہے، کہ پورا قرآن کریم ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ کی پہچان کیا ہے، اللہ کی عظمت کیا ہے جو بندے کے سامنے ہونے چاہیے. اور پورا قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ کا ہم سے تقاضا کیا ہے، اللہ کا ہم سے کیا تقاضا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ ہم سے کیا چاہتے ہیں. یہ پورا قرآن کریم کا آپ سمجھیے کہ یہی موضوع ہے. یعنی قرآن کریم بندوں کے سامنے اللہ کی پہچان، اللہ کی عظمت بیان کرتا ہے اور یہ بتاتا ہے کہ اللہ ہم سے کیا چاہتے ہیں، اور اگر ہم وہ کام کریں تو اللہ تعالیٰ ہمیں کیا انعام دیں گے، اگر ہم وہ کام نہ کریں تو اللہ کیا سزا دیں گے. پورا قرآن کا یہ موضوع ہے. اور ایک بندے کو دعا مانگنا آ جائے تو یہ بندے کو اپنا اللہ کا سامنے عاجز ہونا، اللہ کا بندہ ہونا اور اللہ کا کامل ہونا. یہ دعا اگر ہمیں صحیح طریقے سے مانگنا آ جائے تو گویا کہ یہ چیزیں اس سے حاصل ہوتی ہیں. تو سورہ فاتحہ اس لیے قرآن کریم کا خلاصہ ہے. اس کے اندر دعا جو بڑی عبادتوں میں سے ایک عبادت ہے وہ سکھائی گئی ہے، اور یہ بتایا گیا دعا مانگنی کیسے. ہمیں دعا مانگنی بھی نہیں آتی. سورہ فاتحہ نے صرف ہمیں دعا کی اہمیت نہیں بتائی، دعا سکھائی بھی ہے، یہ بھی بتایا سب سے اہم دعا کون سی ہے. سب سے اہم دعا صراط مستقیم کی دعا ہے، سیدھے راستے پر چلنے کی دعا ہے. کتاب و سنت کو پڑھنے کی، اس کو سمجھنے کی، اس سے ہدایت لینے کی، اس کو صراط مستقیم سمجھنے کی، یہ سب سے بڑی دعا ہے. سورہ فاتحہ ہمیں دعا کرنا سکھاتی ہے اور دعا کے آداب کیا ہیں. بات یہ ہو رہی تھی کہ سورہ فاتحہ یہ ہمیں دعا مانگنا سکھاتی ہے، اللہ سے دعا کیسے کرنی ہے. اگر ایک بندے کو اللہ سے دعا مانگنا آ جائے تو وہ اللہ کا حقیقی بندہ بن جاتا ہے. دیکھیے دعا کے اندر دعا کے آداب کیا ہیں، دعا کے اندر اصل کیا ہے. دعا کے اندر اصل چیز یہ نہیں ہے کہ آپ نے اللہ سے کیا مانگنا ہے اور آپ نے اللہ کے سامنے اپنی حاجت کو کس تفصیل کے ساتھ بیان کرنا ہے. یہ بات یاد رکھیں، ہم سمجھتے ہیں دعا کے اندر اصل یہ ہے کہ ہم اللہ کے سامنے اپنی حاجت کو ذرا کھول کر کیسے بیان کر دیں. ہمیں 10,50,000 515 روپے کی ضرورت ہے، ہم اللہ کو بتائیں کہ اے اللہ تعالیٰ مجھے 10,50,000 515 روپے کی ضرورت ہے. ہم جتنا کھول کر ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں اپنی حاجت اللہ کے سامنے بہت کھول کر بیان کرنے کی ضرورت ہے. وہ اس میں سے اتنی رقم اس کام کے لیے چاہیے، اتنی رقم اس کام کے لیے چاہیے، اتنی رقم اس کام کے لیے چاہیے، فلاں مسئلہ بھی ہے وہ بھی پورا کروانا ہے، فلاں بیماری بھی ہے اس کی بھی دعا کرنی ہے. دعا کے اندر اصل چیز یہ نہیں ہے کہ اللہ کے سامنے اپنی حاجت کو تفصیل کے ساتھ کیسے رکھا جائے. دعا کے اندر اصل چیز یہ ہے کہ دعا کا جو اصل طریقہ کار ہے وہ ہمیں آ جائے. اور دعا کے اندر اصل کیا ہے؟ دعا کے اندر اصل یعنی بندہ بن کے اللہ کے سامنے ہاتھ جب پھیلاتا ہے، تو جب بندہ اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے تو وہ اللہ کو گویا کہ یہ اپنا ایمان اور اپنا عقیدہ بتا رہا ہوتا ہے، اے اللہ میں بندہ ہوں، میں مخلوق ہوں، مجھے آپ نے پیدا کیا ہے عدم سے، میں کچھ بھی نہیں تھا، آپ نے مجھے پیدا کیا ہے، آپ صرف میرے خالق نہیں ہیں، میرے مالک بھی ہیں، میرے رازق بھی ہیں، منعم حقیقی بھی ہیں، اور میرا سب کچھ انداتا آپ ہی ہیں. اپنے حوالے سے یہ تصور، یہ سوچ پیدا ہو، اور اللہ کے بارے میں یہ تصور اور یہ سوچ پیدا ہو کہ اللہ سب کچھ ہے، اللہ مالک ہے، خالق ہے، کامل ہے، جتنے عیب ہیں سارے میرے اندر ہیں، جتنے نقص ہیں سارے میرے اندر ہیں، اور اللہ کے اندر کوئی نقص نہیں ہے، کوئی عیب نہیں ہے. یہ ہے دعا کا اصل. اگر دعا کے اندر یہ تصور پیدا ہو جائے تو آپ سمجھیے کہ آپ نے اللہ سے دعا کر لی.
چاہے آپ نے اللہ کے سامنے اپنی حاجت رکھی ہے یا نہیں رکھی. یعنی اگر آپ اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا دیں اور آپ کو رونا آ جائے اور آپ رونا شروع کر دیں, آپ سے کچھ مانگا نہ جائے, آپ نے تو سب کچھ ہی مانگ لیا ہے. کون سی چیز ہے جو آپ نے چھوڑ دی ہے؟ کیا اللہ کو آپ کی حاجت کا نہیں پتہ؟ اللہ سے زیادہ کس کو پتہ ہے؟ آپ کو نہیں پتہ کہ آپ کی ضرورت کیسے پوری ہوگی, آپ سے زیادہ اللہ کو پتہ ہے آپ کی ضرورت کیسے پوری ہوگی. آپ سمجھتے ہیں کہ میرا فلاں مسئلہ ہے, فلاں بیماری ہے, فلاں دل کا مسئلہ ہے, فلاں گردے کا مسئلہ ہے, ڈاکٹر کہہ رہے ہیں ہمیں کیا پتہ کہ وہ مسئلہ صرف دل کا ہے, گردے کا, کسی اور چیز کا مسئلہ بھی ہے. اللہ کو تو اس کا بھی پتہ ہے. اگر ہمیں اللہ سے دعا کرنی ہے, ہم اللہ کو اپنی حاجت کی تفصیلات بتانے کی میں زیادہ کوشش صرف کرنے کی بجائے اگر ہم اللہ کے سامنے اپنی عاجزی اور اللہ کے ساتھ اپنا تعلق اور اللہ کی تعریف, اللہ کی عظمت, اللہ کا کمال اگر ہم بیان کریں اور اللہ کے سامنے اپنی عاجزی بیان کریں اور ہم یہ دعا کے اندر اس قسم کے ہم الفاظ بولیں, اے اللہ میرا آپ کے علاوہ میرا ہے کون, یہ اگر ہم تصور دعا کے اندر پیدا کرتے ہیں, دعا قبول ہو جاتی ہے. آپ دیکھیے کہ بہترین دعاؤں میں سے کون سی دعا شمار ہوتی ہے؟ سیدنا یونس علیہ السلام کی دعا, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اس دعا کے بارے میں اس آیت, یہ سورہ انبیاء کی آیت ہے, اور اس آیت میں ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام نے اندھیروں میں اللہ سے یہ دعا مانگی تو فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم. اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کی دعا قبول کر لی اور ہم نے ان کو غم سے نجات دی. علماء کہتے ہیں کہ اگر کسی بندے کو غم سے نجات چاہیے اور وہ غم سے نجات کے لیے ہر قسم کے پاپڑ بیل لیتا ہے, یہ دعا نہیں کرتا, تو اس کا غم کیسے دور ہوگا؟ اور جو بندہ یہ دعا کر لے حضرت یونس علیہ السلام کی, تو ہر قسم کا غم دور ہو سکتا ہے, کیونکہ اللہ فرماتے ہیں فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم وکذلک ننجی المؤمنین. اسی طرح ہم مومنین کو نجات دیا کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد ہے, آپ نے فرمایا جو بندہ سیدنا یونس علیہ السلام والی دعا کرے اس کی دعا قبول ہوگی. اس دعا کے اندر کیا ایسی خاص چیز ہے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یعنی حضرت یونس علیہ السلام نے یہ دعا کی تھی جب مچھلی کے پیٹ میں تھے. اس دعا کے اندر حضرت یونس علیہ السلام اپنی مشکلات اور اپنے مصائب, وہ کتنے مصائب میں مبتلا تھے. کشتی ڈوبی پہلے, اس کشتی سے حضرت یونس علیہ السلام جو ہیں وہ پانی کے اندر بے یار و مددگار, پھر ان کو مچھلی نے نگل لیا, اب وہ مچھلی کے پیٹ کے اندر ہیں, کتنی مشکلات کا شکار ہیں. لیکن حضرت یونس علیہ السلام اپنی مشکلات بیان نہیں کرتے. کیا بیان کرتے ہیں؟ اپنی عاجزی, اپنا نقص, اپنی کمی جو ہوئی تھی, اور اللہ کی عظمت. لا الہ الا انت سبحانک, اے اللہ آپ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے, اے اللہ آپ ہی ہیں جسے دعا مانگی جا سکتی ہے اور کسے دعا مانگی جا سکتی ہے, آپ ہی ہیں سب کچھ میرا تیرے علاوہ ہے کون. سبحانک, اے اللہ آپ پاک ہیں ہر چیز سے, آپ کے اندر کوئی کمی نہیں ہے, سارے مسئلے میرے اندر ہیں, اور انی کنت من الظالمین, اے اللہ میں ظالم ہوں, مجھ سے کمی ہوئی ہے, مجھ سے کوتاہی ہوئی ہے. اپنا مسئلہ بھی ذکر نہیں کیا کہ اے اللہ میں مچھلی کے پیٹ کے اندر ہوں, اے اللہ مجھے مچھلی کے پیٹ سے نجات دے, اے اللہ میں قوم سے آ گیا تھا اور اے اللہ میں نے آپ سے اجازت نہیں لی تھی, اور تفصیلات بیان نہیں کی. اپنی عاجزی, اپنا نقص, اپنی کمی بیان کی ہے, اللہ کی شان بیان کی ہے, اور اپنا عقیدہ بیان کیا ہے توحید کا. لا الہ الا انت سبحانک, اے اللہ میرا آپ کے علاوہ ہے کون. وہی بات ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین والی. دعا کے اندر اگر یہ تصور پیدا ہو جائے, آپ سمجھے دعا قبول ہو گئی. سورہ فاتحہ ہمیں دعا کرنا سکھاتی ہے, دعا کی اہمیت ہمیں بتاتی ہے, اور یہ پورے قرآن کریم کا خلاصہ ہے. دعا اصل میں اللہ اور بندے کے درمیان تعلق ہے. کسی بندے کو دعا مانگنا آ جائے, اس کو دنیا کی ہفت اقلیم سب سے بڑی دولت مل گئی. کیونکہ اگر ایک بندے کو اللہ سے مانگنا آ گیا تو اللہ اگر کوئی چیز دینا چاہیں تو کون روک سکتا ہے؟ کوئی نہیں روک سکتا. تو سورہ فاتحہ ہمیں بتاتی ہے اللہ سے دعا کرنی, کیسے دعا کرنی ہے.
یہ سورہ فاتحہ ساری کی ساری دعا ہے، اور اس دعا کا جو اصل ہے وہ اہدنا الصراط المستقیم ہے۔ تو پیچھے کیا ہے؟ پیچھے اللہ کی تعریف ہے۔ سورہ فاتحہ بتاتی ہے دعا کی جائے اللہ تعالیٰ سے تو اللہ تعالیٰ کو اللہ کی صفات کا واسطہ دیا جائے، اللہ سے دعا کی جائے تو اللہ کی شان بیان کی جائے، اللہ کی عظیم صفات بیان کی جائیں، جس طرح اللہ تعالیٰ سورہ اعراف میں فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے پیارے پیارے نام ہیں، اللہ کو ان ناموں کے ساتھ پکارا کرو۔ اللہ کو اللہ کے ناموں کا واسطہ دینا چاہیے۔ حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ کے 100 یعنی 99 نام ہیں، جو بندہ ان کو یاد کر لے وہ جنتی ہو جاتا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، ان للہ 99 اسما 100 الا واحد من احصاها دخل الجنہ۔ صحیح بخاری کی حدیث۔ اللہ تعالیٰ کے 99 100 نام ہیں، جس بندے نے ان کو یاد کر لیا جنت میں داخل ہو گیا۔ اس حدیث مبارکہ سے بعض لوگوں کو مغالطہ ہوتا ہے کہ اللہ کے 99 نام ہیں، یہ اس کا مطلب نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے ان گنت نام ہیں۔ اصل میں اللہ کے نام اللہ کی صفات ہیں۔ اللہ کی صفات تعداد کے اعتبار سے بھی ان گنت ہیں، ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں، اربوں، کھربوں صفات ہیں، اور ہر صفت اپنی بلندی میں، اپنے کمال میں اس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ تو اللہ کے ان گنت صفات میں سے کوئی، ان گنت ناموں میں سے کوئی 99 نام یاد کر لے جنت میں داخل ہو جائے گا۔ ہم میں سے ہر ایک کو اللہ کے 99 نام یاد ہونے چاہیے، ہر ایک کو یاد ہونے چاہیے۔ عام طور پہ قرآنوں کو شروع میں لکھے ہوتے ہیں۔ مجھے اللہ نے توفیق دی، میں نے ایک اچھی جگہ پر اور ایک بابرکت جگہ پہ اللہ نے توفیق دی، میں نے اللہ کے نام یاد کیے، ابھی بھی مجھے یاد ہے الحمدللہ۔ تو اللہ کے 99 نام یاد کریں، اور صرف یاد نہ کریں، ان ناموں کا واسطہ دے کر اللہ سے دعا مانگیں۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے پیارے پیارے نام ہیں، اللہ کو ان ناموں کے ساتھ اللہ سے دعا کیا کرو۔ من احصاها دخل الجنہ، جو ان ناموں کو یاد کر لے جنت میں داخل ہو جائے گا۔ علماء کہتے ہیں من احصاها کا کیا مطلب ہے؟ لفظی مطلب ہے جو یاد کر لے۔ علماء کہتے ہیں اس کا مطلب ہے جو ان ناموں کو یاد کرے، ان ناموں کا مفہوم سیکھے، ان کا ترجمہ کیا ہے، اور ان کے مطابق اللہ سے دعا کرے، ان ناموں کے مطابق عمل کرے۔ مثال کے طور پر آپ کو مثال دیتا ہوں، اللہ کے عظیم ناموں میں سے ایک نام ہے خبیر، خبردار، یا علیم، علیم بذات الصدور۔ تو اللہ کے شہید، ہر چیز پر گواہ ہے۔ اللہ کی ان صفات کا تقاضا یہ ہے کہ ہم گناہ نہ کریں، کیونکہ اگر ہم گناہ کریں گے تو ایک انسان گناہ کرتا ہے تو گویا کہ وہ سمجھ رہا ہوتا کوئی نہیں دیکھ رہا، اسے پتہ ہو اللہ دیکھ رہا ہے تو انسان گناہ کی جرت کیسے کرے۔ تو یہ اللہ کی عظیم صفات یاد کریں اور ان کا مفہوم سمجھیں، ان گہرائی کے ساتھ۔ اللہ کے کتنے عظیم نام ہیں، اس سے ہمارے اندر اللہ کی حیبت، اللہ کی عظمت پیدا ہوگی، اور انسان گناہ کرنے سے پہلے کئی دفعہ سوچے گا، پھر انسان اس کے مطابق اللہ سے دعا کرے اور اس کے مقتضا کے مطابق عمل کرے۔ اگر اللہ کے مبارک ناموں میں سے ایک نام رزاق ہے تو ہمیں اللہ سے مانگنا ہے، رزق اللہ سے مانگنا ہے۔ اگر اللہ کے مبارک ناموں میں سے ایک نام رحیم ہے تو ہمیں اللہ سے اللہ کی رحمت مانگنی ہے۔ اگر اللہ کے مبارک ناموں میں سے ایک نام غفور ہے تو ہمیں اللہ سے اللہ کی مغفرت مانگنی ہے۔ یا غفور اغفر لی، یا رحمان ارحمنی، یا رزاق ارزقنی۔ اللہ کو اللہ کے مبارک ناموں کا واسطہ دے کر اللہ کو پکاریں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، 3 آیتیں ہیں قرآن کریم کی، فرمایا ان 3 آیتوں میں اللہ کا اسم اعظم ہے۔ جو اللہ کے اسم اعظم کے ساتھ اللہ سے دعا کرے اس کی دعا رائے گاہ نہیں جاتی۔ وہ 3 آیتیں کون سی ہیں؟ ایک آیت الکرسی، ایک سورہ آل عمران کی شروع کی آیات، اور ایک سورہ طٰہٰ کی آیت وَأَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا۔ علماء نے ان 3 آیات میں غور کیا، ان 3 آیات میں اللہ کے 2 عظیم نام الحی القیوم بیان ہوئے ہیں تینوں آیات میں۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم آیت الکرسی میں، اور سورہ آل عمران کے شروع میں الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، وہاں بھی الحی القیوم ہے۔ اور سورہ طٰہٰ کی آیت وَأَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ، چہرے جھک گئے الحی القیوم کے سامنے قیامت کے دن۔ 3 آیات کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا ان 3 آیات میں اللہ کا اسم اعظم ہے۔ جو اس اسم اعظم کے ساتھ اللہ سے دعا کرے گا دعا قبول ہوگی۔
یعنی الحی القیوم اللہ کے اتنے برکت نام ہیں کہ ان ناموں کا واسطہ دے کر اللہ سے جو دعا کی جائے قبول ہوتی ہے. ہم کہتے ہیں دعائیں قبول نہیں ہوتی. کیا طریقہ ہے دعا قبول ہو؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا تو ہے. اللہ کو اللہ کے مبارک ناموں کا واسطہ دیا جائے. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، کثرت سے دعا کیا کریں. اے حی اے قیوم، آپ کی رحمت کی میں بھیک مانگتا ہوں. آپ کی رحمت کے ساتھ میں آپ سے مدد مانگتا ہوں. اللہ کو اللہ کے مبارک ناموں کا واسطہ دے کر اللہ سے سوال کریں. حدیث مبارکہ میں آتا ہے جو بندہ 3 دفعہ یہ دعا پڑھ لے اس کے اللہ سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں. 3 دفعہ یہ دعا پڑھ لے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. اس میں بھی الحی القیوم ہے. اللہ کو اللہ کے مبارک ناموں کا واسطہ دے کر اللہ سے سوال کرنا چاہیے. سورہ فاتحہ ہمیں دعا کا طریقہ سکھاتی ہے. دیکھیے اس سورہ فاتحہ میں پہلی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم، دوسری آیت الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ بھی اللہ کی عظمت، اللہ کی تعریف ہے، اللہ کے نام کے ساتھ جو بہت رحم کرنے والا، بہت مہربان. الحمدللہ رب العالمین دوسری آیت ہے، یہ بھی اللہ کی تعریف ہے، ساری تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے. تیسری آیت الرحمن الرحیم، اللہ کی عظمت، اللہ کی شان ہے، اللہ کی صفات ہیں. چوتھی آیت مالک یوم الدین، اللہ کی عظمت، اللہ کی شان، اللہ کی عظیم صفت بیان ہوئی ہے، قیامت کے دن کا مالک. اور 5ویں آیت میں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ کی عظمت بھی ہے اور انسان کا اپنا عمل بھی ہے. تو یہ آیت 5ویں آیت بتاتی ہے کہ اللہ سے دعا کرتے ہوئے ہمیں اللہ کو اپنے اعمال کا واسطہ بھی دینا ہے. انسان اللہ سے دعا کرتے ہوئے، میں نے دعا لکھ دی ہے آپ کو، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. 3 دفعہ انسان یہ دعا کرے تو حدیث مبارکہ ہے انسان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. کئی ایسی دعائیں ہیں، انسان وہ دعائیں کریں انسان کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. کھانا کھانے کی دعا بھی ایک ہے، لباس پہننے کی بھی ایک دعا ہے، اور کئی دعائیں ہیں ایسی. اللہ کے مبارک ناموں کا اللہ کو واسطہ دیا جائے تو انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں. تو یہ سورہ فاتحہ میں دعا کرنا سکھاتی ہے. تو دعا کرنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ دعا کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ اللہ کو اللہ کے مبارک ناموں کا واسطہ دیا جائے. یہ دعا کرنے کا ایک بہترین ادب ہے. دعا کرنے کا دوسرا بہترین ادب، یا ہم کہتے ہیں کہ جی دعا کرنے میں کیا وسیلہ دیا جائے، کیا واسطہ دیا جائے اللہ تعالیٰ کو؟ اللہ کو اللہ کے مبارک ناموں کا واسطہ دیا جائے. دوسرا جو ادب ہے جو اللہ نے ہمیں سکھایا ہے کہ ہم اللہ کو اپنا عمل پیش کریں. اپنا عمل، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ صرف آپ کی ہم عبادت کرتے ہیں اور صرف آپ سے ہم مدد مانگتے ہیں، کسی اور سے مدد نہیں مانگتے. تو یہ اپنا عمل ہے، توحید. اے اللہ میں آپ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتا، اے اللہ میں آپ کے علاوہ کسی سے نہیں مانگتا، اے اللہ اس لیے میری دعا قبول کر لے. جی مس سائمہ سعید، آپ کا سوال ہے. جی السلام علیکم سر، میں نے پوچھنا تھا آپ نے جو دعا لکھوائی ہے ان میں یہ کبیرہ گناہوں کے لیے بھی کافی ہو جاتی ہے یا کہ صرف صغیرہ گناہ جیسے ختم ہو گئے انسان کے؟ تھوڑی رہنمائی کیجیے. آپ دعا کیجئے اور اللہ تعالیٰ سے حسن ظن رکھیں، حسن ظن رکھ کے دعا کریں، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کمیاں کوتاہیاں معاف کریں گے. باقی جو گناہ انسان کے حقوق العباد سے متعلق ہوتے ہیں وہ انسان کو لوگوں کو کمپنسیٹ بھی کرنا ہوتا ہے. تو انسان جب دعا کرے اس قسم کی تو انسان اللہ سے حسن ظن رکھ کے دعا کرے، اللہ تعالیٰ کبیرہ گناہ بھی معاف کر سکتے ہیں. اللہ کے لیے کیا مشکل ہے. باقی ساتھ ساتھ توبہ بھی کرنی چاہیے. جی آمین، جی آمین آمین، اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہی موقع کرے گا. آمین. تو میں ذکر کر رہا تھا دعا کی جو ہے وہ دعا کی اہمیت سورہ فاتحہ ہمیں بتاتی ہے، دعا کا طریقہ بتاتی ہے. یہ 4 آیات جو ہیں نا یہ اللہ کی عظمت کے بارے میں 7 آیات میں سے 5ویں آیت انسان اپنا عمل. جی جی جیسا آپ نے بتایا کہ اللہ کے واسطے کے اسباب کر دی، جی جی اس کے علاوہ کسی کا واسطے دے سکتے ہیں جیسے نبی کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ. میں ابھی وہی ذکر کر رہا ہوں، وہی ذکر کرنے لگا ہوں. ایک تو اللہ کو اللہ کے ناموں کا واسطہ دیا جائے. اللہ کو اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا، اور قرآن کی اکثر دعائیں دیکھیں، قرآن کی اکثر دعاؤں میں اللہ کا واسطہ ہوتا ہے. ربنا ظلمنا انفسنا
وَإِلَّمْ ربنا شروع میں، یہ اللہ کے رب ہونے کا واسطہ ہے. ہر دعا سے پہلے ربنا یا ربی یا اللہم، اور پھر آخر میں انک انت الغفور الرحیم، رب اغفر وارحم وانت الغفور الرحیم. تو یہ آپ قرآن کریم کے اکثر دعائیں پڑھیں گے تو ان دعاؤں کے اندر آپ کو اللہ کے ناموں کا واسطہ ملے گا. سورہ فاتحہ کے اندر بھی 4 آیات شروع میں اللہ کی عظمت اور اللہ کے آپ سمجھے ناموں کا واسطہ ہے. 5ویں آیت میں دعا کے اندر اپنے عمل کا وسیلہ ڈالنے کی بات ہے. انسان اپنا عمل پیش کرے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. دیکھیے دعا کیا ہے، جیسے میں نے ذکر کیا، دعا کے اندر ایک دعا مانگنے والا ہے اور ایک جسے دعا مانگی جا رہی ہے. ایک دعا کرنے والا ہے، ایک جسے دعا مانگی جا رہی ہے. ایک بندہ ہے اور ایک اس کا رب ہے. یا تو انسان دعا کے اندر جس رب، کامل رب سے مانگ رہا ہے، اس رب کی صفات ذکر کرے، اس رب کی عظمت اور اس کے پیارے نام ذکر کرے، ان کا واسطہ دے. یا جو انسان دعا مانگ رہا ہے، انسان اپنا کوئی عمل پیش کرے اللہ کے سامنے کہ اے اللہ میں نے فلاں عمل خالص آپ کے لیے کیا، تو اے اللہ میری یہ دعا قبول کر لیں. اے اللہ میں صرف آپ کی عبادت کرتا ہوں، کسی اور کی عبادت نہیں کرتا، اے اللہ میری فلاں دعا قبول کر لیں. اے اللہ میں صرف آپ سے مدد مانگتا ہوں، میں کسی اور سے مدد نہیں مانگتا. توحید، انسان اپنا عمل پیش کر رہا ہے. قرآن کریم میں ہمیں سکھایا گیا ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار. سورہ آل عمران کے آخر میں دعا ہے ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا. اے اللہ چونکہ ہم ایمان لے آئے، ہم نے منادی سنا تھا کہ وہ ایمان کی ندا لگا رہا تھا، اے اللہ ہم نے ایمان قبول کر لیا، اے اللہ اس لیے ہمارے گناہ بخش دے. چونکہ ہم ایمان لائے ہیں، ہمارے گناہ بخش دے. سورہ مومنون میں ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا، اے اللہ ہم ایمان لے آئے، ہمارے گناہ بخش دے. قرآن کریم میں کئی جگہ پر آپ کو ملے گا کہ انسان جو ہے وہ اپنا عمل پیش کرے. صحیح بخاری وغیرہ کی مشہور حدیث ہے، 3 لوگ غار میں پھنس گئے تھے، تو ان 3 لوگوں نے کہا کہ اپنا عمل پیش کرو، وہ عمل یاد کرو جو تم نے خالص اللہ کی رضا کے لیے کیے تھے، اللہ کو ان اپنے اعمال کا واسطہ دو. تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ غار سے پتھر ہٹ گیا تھا. تو دوسرا ادب یا دوسرا وسیلہ دعا کے اندر، پہلا ہے انسان اللہ کو اللہ کی صفات کا واسطہ دے، دوسرا انسان اللہ کو اپنے اعمال کا واسطہ دے، اپنے نیک اعمال کا، اپنے نیک اعمال کا، کسی دوسرے کے نیک اعمال کا نہیں، اپنے نیک اعمال کا. یہ تو بڑی عجیب بات ہوگی کہ دعا اللہ اور بندے کا معاملہ ہے، اور بندہ اللہ کو اللہ کے صفات کا واسطہ دے، وہ تو سمجھ آتی ہے. اے اللہ آپ نے قبول کرنا ہے تو اے اللہ آپ عظیم ہیں، آپ غفور ہیں، آپ رحیم ہیں، آپ کریم ہیں، آپ حی ہیں، آپ قیوم ہیں، آپ مجھ پہ رحم کر دیں گے، تو سمجھ آتی ہے. یہ بھی سمجھ آتی ہے اے اللہ میں نے فلاں کام آپ کی رضا کے لیے کیا، آپ کو خوش کرنے کے لیے کیا، اے اللہ میں نمازیں بڑے خشوع خضوع سے پڑھتا ہوں، اے اللہ میری دعا قبول کر لیں. اے اللہ میں اپنے والدین کی خدمت کرتا ہوں، اے اللہ میری دعا قبول کر لیں. سمجھ آتی ہے، سینس بنتی ہے کہ ایک انسان اللہ کے سامنے اپنا عمل پیش کرے. آپ اس کو ایسے سمجھیں کہ ایک اسٹوڈنٹ استاد کے پاس جاتا ہے، استاد سے کہتا ہے کہ میں نے پیپر دیا ہے، میں آپ کو پتہ ہے آپ کے پوری کلاس میں آپ کے سارے لیسن بڑے غور سے سنتا رہا، میری اٹینڈنس جو ہے وہ 100% تھی، اور میں آپ سے سوالات کرتا تھا، میں کلاس کے بعد بھی آپ سے رابطے میں رہا، تو مجھے اچھے نمبر دیجیے گا. سمجھ آتی ہے. جو اسٹوڈنٹ ایسا کرتا ہو تو وہ استاد سے تقاضا کر سکتا ہے، لیکن یا تو دعا کرنے والا اللہ کو اللہ کے ناموں کا واسطہ دے، یا اپنا عمل پیش کرے، کسی دوسرے کا عمل پیش نہ کرے. یہ کوئی انسان نہ کہ اے اللہ فلاں خالد بڑا نیک ہے تو اے اللہ اس کی نیکی کی وجہ سے مجھے معاف کر دے. یہ کوئی سینس نہیں بنتی. یعنی اگر فلاں نیک ہے تو فلاں کی نیکی کی وجہ سے اللہ آپ کو کیوں معاف کرے؟ اس کی نیکی کے اندر آپ کا کیا کردار ہے؟ دیکھیں وہ نیک ہے، اللہ کا اس پہ کرم ہے.
ہاں آپ یہ کہیں اللہ تعالیٰ سے، اے اللہ آپ نے فلاں پر کرم کیا ہے، اللہ کو اللہ کی صفت کا واسطہ دیں نا، اے اللہ آپ نے فلاں پر کرم کیا ہے، مجھ پر بھی کرم کر دیں. آپ نے اللہ کو اللہ کی صفت کا واسطہ دے دیا. ہاں اگر فلاں کی نیکی میں آپ کا کوئی کردار ہے، وہ آپ کا بھائی ہے، آپ کا شاگرد ہے، آپ کا دوست ہے، اس کی نیکی کے اندر آپ کا کوئی حصہ ہے، اے اللہ میں نے فلاں کو نیکی کی ترغیب دی تھی، میں نے فلاں کو نماز پڑھنے کی ترغیب دی تھی، وہ نماز پڑھنا شروع ہو گیا، اے اللہ مجھے معاف کر دے، سمجھ آتی ہے. لیکن آپ اللہ کو اللہ کی صفات کا واسطہ بھی نہیں دیتے. آپ فلاں کے نیکی کے اندر آپ کو بھی کوئی حصہ نہیں، کوئی کردار نہیں ہے، آپ کہیں اے اللہ فلاں بڑا نیک ہے مجھے معاف کر دے. کیوں بھئی؟ اس کی نیکی کا فائدہ آپ کو کیوں ہو؟ جب کسی کا بوجھ آپ پر نہیں ہوتا تو کسی کے نیکی کا فائدہ آپ کو کیسے ملے گا؟ یہ تو ایسے کہ جیسے ایک نکمہ طالب علم استاد سے کہ استاد محترم وہ جو فرسٹ آتا ہوتا ہے کلاس میں تو اس نے بڑی محنت کی ہے، وہ تو پوری رات جاگتا رہا ہے، تو مجھے بھی پاس کر دینا. بھئی اگر جاگتا وہ رہا ہے، محنتیں وہ کرتا رہا ہے، تو تمہیں کیوں پاس کیا جائے؟ تمہارا کیا اس کے اندر کردار ہے؟ تو انسان کو یا تو اللہ سے اللہ کی صفات کا واسطہ دینا ہے، یا انسان کو اپنا عمل پیش کرنا ہے. ہاں یہ کہیں کہ اے اللہ مجھے آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت ہے، یہ آپ کا عمل ہے. اے اللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میری محبت کی وجہ سے یہ میرا نیک عمل ہے، میں اس عمل کے وسیلے سے آپ سے دعا مانگتا ہوں. مانگیں، ضرور مانگیں. اے اللہ میں نیک لوگوں سے محبت کرتا ہوں، میں بڑے بڑے ائمہ سے اور بڑے بڑے اولیاء اللہ سے محبت کرتا ہوں، اس محبت کے وسیلے سے مجھے معاف کر دے. ضرور دعا مانگیں. یہ دعا نہ مانگیں اے اللہ اولیاء فلاں ولی بڑا نیک ہے، اے اللہ اس کے صدقے سے مجھے معاف کر دے. بھئی اس کی نیکی میں آپ کا کیا کردار ہے؟ اللہ کو اللہ کی صفات کا واسطہ دیں یا اپنے عمل کا واسطہ دیں، کسی کی ذات کا واسطہ نہ دیں. اللہ پر کسی کا کوئی زور نہیں چلتا، یہ بات یاد رکھیے. اللہ کو کسی کا واسطہ دینے میں یہ اس طرح کا واسطہ بن جاتا ہے جیسے آپ بعض دفعہ کسی سے سفارش کرتے ہوئے کسی کو، کوئی وزیر ہے، آپ اس کو اپنے وزیر اعظم سے تعلق کا آپ واسطہ دیں. آپ اللہ سے دعا کرتے ہوئے اللہ پر کسی کا زور نہیں چلتا، نہ کسی نبی کا، نہ کسی ولی کا، نہ کسی شخص کا، پوری دنیا کا اللہ پہ زور نہیں چلتا. اللہ کو کسی کے ذات کا واسطہ نہ دیں، اللہ کو اللہ کی صفات کا واسطہ دیں، اللہ کو اپنے عمل کا واسطہ دیں، اپنی عاجزی کا واسطہ دیں. اور تیسری ایک صورت ہے جو جائز ہے، جس کا قرآن میں ذکر ہوا، کسی نیک بزرگ کے پاس جا کر خود بھی دعا کریں، اس سے بھی دعا کروا لیں. کسی نیک بزرگ کے پاس جا کر، سورہ نساء میں اس کا ذکر ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. اگر یہ لوگ اپنے آپ پہ ظلم کر بیٹھیں اور پھر یہ آپ کے پاس آ جائیں اور پھر یہ اللہ سے استغفار کریں اور رسول بھی ان کے لیے استغفار کرے، تو یہ اللہ تعالیٰ کو معاف کرنے والا، رحم کرنے والا پائیں گے. کسی نیک زندہ بزرگ کے پاس جا کے دعا کرائی جا سکتی ہے، کسی نیک بزرگ کے پاس جا کر جو دعا کرے. صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر دعا کرواتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے. یہ صحابہ کرام سے ثابت ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت عمر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمیں بارش کی ضرورت ہوتی تھی تو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے تھے اور ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی دعا کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی دعا کرتے تھے، تو بارش ہو جایا کرتی تھی. لیکن اب حضرت عمر اپنے دور خلافت میں کیا کرتے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر کے پاس نہیں جاتے تھے کہ وہاں جا کر نبی کا واسطہ دیں، نبی کا وسیلہ دیں. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے پاس آتے تھے، عباس کے پاس، اور وہ کہتے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے، اے اللہ تعالیٰ نبی کی زندگی میں ہم نبی کے پاس جایا کرتے تھے، بارش کی ضرورت ہوتی نبی سے بارش کی دعا کرنے کا کہتے، خود بھی دعا کرتے، نبی بھی دعا کرتے، بارش ہو جایا کرتی. تو اب ہم جو ہے وہ نبی کے چچا کے پاس آئے ہیں، تو خود بھی دعا کرتے اور حضرت عباس بھی دعا کرتے، دعا قبول ہو جاتی.